ایسا عمل کون سا کرتا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر تجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی؟ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ والے آدمی نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور اسلام میں یہ قانون ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2 گواہوں کی گواہی یہ معتبر ہوتی ہے۔ اس نے جب دعویٰ دائر کیا تو ساتھ ہی 2 گواہ بھی پیش کر دیے، کہتے ہیں حضور یہ گواہ ہیں اور اس شخص نے میرا اونٹ چوری کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب معاملہ دیکھا کہ دعویٰ ثابت ہو گیا، گواہی دے دی گئی، تو جس پر الزام لگا تھا حضور نے اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا، جو کہ چور کی سزا ہے۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری گزارش ہے کہ ایک بار اونٹ سے بھی پوچھ لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ حضور ایک بار اونٹ سے بھی پوچھ لیں کہ صحابی کا ایمان دیکھیں کہ وہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام سب کی بولیاں جانتے ہیں، سب کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ کہتا حضور ایک بار اونٹ سے بھی پوچھیں۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو پیش کیا جائے۔ اونٹ بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا، اے اونٹ بتا میں کون ہوں اور اصل ماجرا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہا میں کون ہوں اور اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ اونٹ عرض کرتا ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور حضور ماجرا یہ ہے کہ یہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے، دراصل ایک منافق شخص ہے، اور یہ میرے ہی مالک پر میری چوری کا الزام لگا رہا ہے، میرے ہی مالک پر میری چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اونٹ سے یہ بات سنی تو اونٹ کے مالک سے پوچھا، اے شخص بتا تو صحیح، تو ایسا عمل کون سا کرتا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے؟ ظاہر کسی کا ہاتھ کٹ جانا بہت بڑی محتاجی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضور پوچھنے لگے کہ بتا تو صحیح، ایسا عمل کون سا کرتا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر تجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہت زیادہ اعمال تو نہیں ہے، گویا کہ بہت زیادہ تہجد گزار بھی نہیں ہوں، کو بہت زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھ رکھے، کو نفلی روزوں کی مقدار بھی بہت زیادہ نہیں ہے، حضور کو بہت زیادہ عمل تو نہیں ہے، ہاں ایک عمل ضرور ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات کریمہ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب محبوب نے انداز محبت دیکھا کہ میرا امتی، میرا غلام ایسی محبت کرتا ہے کہ بیٹھتا ہے تو میری ذات پر درود پڑھتا ہے، چل رہا ہوتا ہے تو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اٹھتا ہے تو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، یعنی جہاں جہاں یہ جو کام کر رہا ہوتا ہے مجھے یاد کرتا ہے اور میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو پھر بشارت کیا عطا فرمائی، پھر نوید کیا عطا فرمائی؟ حضور فرمانے لگے، اے میرے غلام، اے میرے امتی، اپنے اس عمل پر قائم رہنا جس طرح اللہ پاک نے تمہیں دنیا کے اندر اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے، اسی طرح درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمہیں بروز قیامت عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ ہے درود پاک پڑھنے کی برکات۔ اسی لیے تو نہیں سنی نماز سے، اذان سے پہلے بھی درود، اذان کے بعد بھی درود، نماز کے بعد بھی درود، ہر وقت جب موقع ملتا ہے سنی درود پڑھتے ہیں، نام مصطفیٰ آ جاتا ہے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگا لیتے ہیں۔